بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ڈیٹ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ جماعتیں اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ پہ بھی گئی ہیں، دیکھیے کیا نکلتا ہے۔ خدا خدا کر کے حلقہ بندیوں کا تو کل انہوں نے اعلان کیا، اس میں کسی جگہ سیٹیں کم کر دی، کسی جگہ بڑھا دی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، جب آبادی بڑھتی ہے تو سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں؟ یہ بھی ایک الجبرا ہے، دیکھیے اس کا حل کیا نکلتا ہے۔ باقی نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے بعد برطانیہ ہے، برطانیہ کے بعد اب اس وقت وہ خانہ کعبہ میں ہے، اور دیکھیے اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کام اور ان کا مینڈیٹ صرف یہی تھا کہ وہ بیٹھے تھے، وہ 90 دن میں الیکشن کرواتے اپنے گھر کو جاتے۔ لیکن انہوں نے جس طریقے سے اپنے دورے اور جتنے اپنے جو ان کے فرائض منصبی ہیں جو کہ ہم نے دیکھا تھا نگران کرتے ہیں، وہ انہوں نے ایک بھی نہیں کیا۔ سب انہوں نے وہ کر رہے ہیں جو کہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں۔ تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ اور ہی کریں گے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ تب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بھی ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی اندر سے ڈیل ہو رہی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کی خواتین کو چھوڑا تھا، پھر پکڑ لیا، پھر ممکن ہے 1 گھنٹے کے بعد رہا ہو جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات لوگ اس کڑی سے بلا رہے ہیں، کڑیاں ایسے بلا رہے ہیں جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ فوج اور عدلیہ کے خلاف جو بات کی ہے، اس سے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا رخ کسی اور طرف اختیار کیا۔ سو مینی پیپل ٹاک اباؤٹ دس، لیکن یہ خدا جانے اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی بہت ہی محترم اور بہت ہی پرانی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جماعت اسلامی، جن کا ہمیشہ اپنا ایک کردار رہا ہے۔ انہوں نے بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہو، مہنگائی ہو، کسی جگہ زلزلہ آ جائے، کسی جگہ قحط پڑ جائے، کسی جگہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، اس جگہ پر جماعت اسلامی کے لیڈران اور کارکنان ہم نے دیکھا ہے خود پہنچتے ہیں اور لوگوں کی بھرپور امداد کرتے ہیں۔ کوئی الیکشن ایسا نہیں کہ جس میں جماعت اسلامی نے حصہ نہ لیا ہو، لیکن نہ جانے کس وجہ سے ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوتی جو کہ اصولی طور پر ان کا حق ہے۔ لیکن میں آج اپنے جو معزز شخصیت میرے ساتھ اب موجود ہیں، وہ جماعت اسلامی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں امیر العظیم صاحب۔ میں ان کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑے دنوں سے ان سے گزارش کی جا رہی تھی کہ پلیز، ان کی اپنی مصروفیات ایسی ہیں کہ ان کو ایک منٹ کا پتہ نہیں لگا میں نے کہاں پہنچ جانا ہے۔ آج بھی یہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کیونکہ میں اس سے پہلے جماعت اسلامی کے اپنے قاضی حسین احمد صاحب کا بھی انٹرویو کیا، مولانا طفیل محمد صاحب کا کیا، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے میں 2 زانو ہو کر بیٹھتے رہے، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ تو آج یہ شرف ہے میرے لیے کہ میں آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو ہوں گا۔ تو میرا سوال ابتدائی یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اس وقت کچھ معاملات میں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ریٹیں کی ہوئی ہیں، جبکہ ڈے ٹو ڈے وہ سڑکوں میں بھی ہوتے ہیں، دھرنا بھی دیتے ہیں، اور جس جگہ خدا نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے وہاں بھی پہنچتے ہیں۔ تو یہ جماعت اسلامی کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی ایک سیاست ہے، لیکن وہ کبھی بھی اکیلے برسر اقتدار نہیں آئے۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ جماعت کی ساکھ کی تعریف کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے عوام کی ترجمانی کی، اور ہم نے ہر دور کے اندر کی ہے، سڑکوں کے اوپر بھی کی ہے، عدالتوں کے اندر بھی کی ہے، اگر موقع ملا تو ایوانوں کے اندر بھی کی ہے، اگر وزارتیں ملی ہیں تو وہ اپنی ذات یا اپنی پارٹی کے مفاد سے بالا تر ہو کر لوگوں کی خدمت کی ہے، اور اگر ہم نے میئرشپ بھی کہیں پر کی ہے یا لوکل باڈیز کے اندر بھی ہم نے رول پلے کیا ہے تو سب لوگ جانتے ہیں۔
یعنی جماعت کا یہ ریکارڈ ہے کہ 80 برس کے اندر جماعت کی اس پوری تاریخ میں کوئی داغ دھبا ہمارے دامن پہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ بہت پازیٹیو ہیں. اور چاہے کشمیر، افغانستان، بوسنیا اور زلاب اور زلزلہ، ہر چیز کے بارے میں ہم نے لوگوں کی اس لمحے موجود میں خدمت کی ہے. اب باقی رہ جاتا ہے کہ جماعت اکیلے اقتدار میں کیوں نہیں آئی. اس کی وجہ یہاں کا جو اقتدار کا پروسیس ہے وہ جماعت کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور صرف جماعت ہی کے لیے نہیں، ہر اس جماعت جو اصولی جماعت ہے، جو نظریاتی جماعت ہے، جو پیسے، کرپشن، الیکٹیبلز کے اوپر بلیو نہیں کرتی، اس کے لیے یہ رکاوٹیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت نہیں ہے، یہ بچہ جمہوریہ ہے جس کے اندر پیسے کی زور پر اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لوگ اقتدار میں آتے ہیں. مطلب کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں 2/3 میجورٹی والی جماعتیں بڑا شور و غوغا کر رہی ہوتی ہیں تو اچانک پتہ لگتا ہے کہ ہوا نکل گئی وہ بارے میں سے. یعنی ایک جرنیل کان سے پکڑ کے نکالتا ہے تو وہ ساتھ دینے کے لیے ہوتا نہیں. چند دن پہلے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے جی 2/3 میجورٹی ہے، ہمارا ووٹ بینک ہے، وہ ووٹ بینک کدھر چلا گیا. ظفر اللہ جمالی صاحب یہ اسی دن کہہ رہے تھے کہ مجھے کون اتار سکتا ہے. تو بہرحال یہ جو پاکستان کا پروسیس ہے یہ ایک جمہوری پروسیس نہیں ہے. میں اسے بچہ جمہوریہ سمجھتا ہوں. یہ آہستہ آہستہ جمہوریت کے اندر کنورٹ ہو. مثلاً دیکھیں یہ پاکستان کے اندر تو انتخابات میں ووٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، بجائے جمع ہو کر کسی پارلیمنٹ کے اندر پہنچی جائے ووٹوں کی نمائندگی نہیں ہوتی. یہ جو کانسٹیچوئنسی سسٹم ہے کہ 4 لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ بنتا ہے 70%، لیکن مقابلے کے اندر جو ہے نا وہ ایک 22% والا جو ہے وہ اوپر پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے. وہ باقی جو 70% ہے ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. یعنی ووٹوں کے تناسب سے اگر آپ پارلیمانی سسٹم بنائیں گے تو پھر آپ بار بار پھر حصہ کو لیتے ہیں. جب اختلاف ہے آپ کا کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے، اس کے بعد پھر 2 چیزیں ہیں نا. جب سسٹم ٹھیک نہ ہو، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر بیٹھ کے اسے درست کرنے کی کوشش کریں. دوسری یہ بات ہے کہ آپ کوئی تلوار کی نوک پر جو ہے وہ سسٹم کو ٹھیک کروائیں. ظاہر ہے وہ ہم تو اس چیز کو بلیو نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رائے عامہ کے ذریعے جو ہے وہ سسٹم کو ٹھیک کیا جائے. اگرچہ یہ ایک مشکل راستہ ہے، لمبا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جو دوسرا راستہ صاحب آپ یہ بتائیں، آپ کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے پاکستان کی جس کے ساتھ آپ کی کولیشن نہیں رہی اور کسی کے ساتھ کولیشن نہیں چلی؟ آپ نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ ہے کہ کولیشن نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ کولیشن ہے 2 صورتوں میں. ایک یہ ہے کہ آپ نے پارٹی کی سطح پر کسی کے ساتھ اتحاد کیا تو وہ چند پارٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں جانے کے بعد یا ایوان میں جانے کے بعد، چاہے وہ ایوان جو ہے وہ بلدیاتی ہو یا صوبائی ہو یا قومی ہو، وہاں پھر ایک پارلیمانی ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے، الائنس بنتا ہے، ہم جاتے ہیں. اچھا، اب بنتی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی ساکھ کی حفاظت کرتے ہیں. یہ پاکستان میں صرف واحد جماعت اسلامی کی مثال ہے کہ وہ اقتدار چھوڑ کے آ جاتی ہے. ورنہ تو لوگ منتیں کرتے ہیں کہ جی ایڈجسٹمنٹ کر لیں اور ہمیں کوئی وزارتیں لے لیں. ہم مقاصد کو اہم قرار دیتے ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ جن مقاصد کے لیے ہم نے الائنس کیا تھا اس کے اوپر گرد پڑ رہی ہے، ہم نے جن مقاصد کے لیے اتحاد کیا تھا اور جیتنے کے بعد جو بڑا پارٹنر ہے یا باقی لوگ جو ہے وہ اس سے روح گردانی کر رہے ہیں، تو ہم نے تو مطلب کیبنٹ نہیں جوائن کی، ہم نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو جیتی ہوئی پارٹی تھی اس کو چھوڑا ہے اصولی بنیاد کے اوپر. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی تاریخ میں یہ مثالیں موجود ہیں جو کسی اور پارٹی میں نہیں ہیں. نہیں، امیر الزم تو جیسے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA کی تحریک تھی، اس میں آپ کی تحریک عروج پہ جا رہی تھی جی، اور اس میں پروفیسر غفور، مولانا شام نورانی، مفتی محمود، یہ سارے لوگ لیڈ کر رہے تھے. پھر اس میں یکدم جب ضیاء الحق نے مارشلہ لگایا، جی، آپ تو ضیاء الحق کے خلاف، اپنے بھٹو کے خلاف ساری سلسلہ جا رہا تھا نا، جی جی، اور ساری جماعتیں متفق تھیں. ٹھیک ہے. اور میری تنیس میں ایک معاہدہ سیاسی جماعتوں میں ہو رہا تھا
جس پہ ضیاء الحق نے فون مارا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے پھر ضیاء الحق کا ساتھ دیا. نہیں, ہم نے نہیں ساتھ دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ معاہدے پر جو دستخط ہونے چاہیے تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کرنے کے بجائے وہ بیرونی ملک کے دوروں پر چلے گئے. سیریسنس یہیں سے پتہ لگ گئی. اب فوج آ کے جمپن ہو گئی اور حفاظتی تحویل میں لے لیا. اس کے بعد جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں گے, وہ 90 دن کے لیے جو انہوں نے کیبنٹ بنائی, جسے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک نگران حکومت انہوں نے بنائی, اس میں باقی پارٹیوں کی طرح انہوں نے پی این اے کو بھی دعوت دی, اور پی این اے نے اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا کہ الیکشن کو فیئر کرنے کے لیے ہم اس حکومت کو جوائن کرتے ہیں. اچھا, یہ پی این اے کا فیصلہ تھا؟ یہ پی این اے کا فیصلہ تھا, جماعت کا نہیں تھا. اور چودھری ظہور الہی صاحب نے پی این اے کے فیصلے سے پہلے ہی جو ہے وہ وزارت کا حلف اٹھا لیا, جس کے اوپر یعنی جو پی این اے کی میٹنگ ہوئی اس میں اس پہ ان کو تنبیہ بھی کی گئی کہ آپ نے جلد بازی کی ہے. بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے ہم لوگ چاہتے ہیں. لیکن جب الیکشن 90 دن سے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا تو جماعت اسلامی کیبنٹ سے واپس آ گئی. مسلم لیگ اور باقی پارٹیاں وہیں پر رہیں, اور ہم صرف کیبنٹ ہی سے باہر نہیں آئے, حکومت سے ہی باہر نہیں آئے, ہم نے پی این اے کو بھی چھوڑ دیا, چونکہ اصولی طور پہ ہم جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے صرف 90 دن کے لیے وہ کیبنٹ جوائن کی کہ انتخابات کا پروسیس جو ہے وہ تیز ہو جائے, بجائے کہ سارا کام فوج کرے, جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے ایک نگران حکومت بنا کر الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف کریں. لیکن جب الیکشن ملتوی کر دیے گئے ضیاء الحق کی طرف سے تو ہم نے کابینہ بھی چھوڑی اور پی این اے بھی چھوڑی. اچھا, اب کرنٹ سچویشن پہ آتے ہیں. اس وقت آپ کی جماعت مختلف جگہوں پر دھرنے دے رہی ہے, مہنگائی کے خلاف, بجلی کے بلوں کے خلاف, اور ابھی الیکشن کے بارے میں بھی سلسلہ جاری ہو جائے گا. تو اس کے بعد اس دفعہ بھی آپ کسی نہ کسی زخم کھانے کے لیے تیار ہیں, کسی کے ساتھ الائنس کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ الائنس کا تو اب اس وقت کوئی امکان نہیں ہے. الیکشن جو ہے وہ بالکل قریب ہے, اور ہماری یہ پالیسی ہے کہ بھی ہم اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے. تو جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر الیکشن لڑے گی. تو کہاں سے لڑیں گے؟ سیٹیں چھوڑیں گے کہ سب؟ نہیں, تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت تک ہم نے 80% اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کے ساتھ اپروو کروا لیے ہیں, وہ میدان میں اتار دیے ہیں پی پی اور این اے کی سطح کے اوپر چاروں صوبوں کے اندر. 20-22% ابھی رہتے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی الیکشن شیڈول تک ہم اس کو بھی یعنی 100% پہ آپ الیکشن لڑیں گے؟ ہم مطلب یہ کہ ہر جگہ پر الیکشن لڑیں گے. اچھا, باقی یہ جو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی پیپل پارٹی سے بھی ڈرا بازاری ہے, نون لیگ کی طرف بھی آپ کبھی کبھی چلے جاتے ہیں, تحریک انصاف کے تو آپ کولیگ رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے آپ نے حکومت بھی کی ہے. اس طرح یہ مذہبی جماعتوں کا ایک گروپ آپ اکٹھا کرتے ہیں, جس کا سادہ فائدہ مولانا فضل الرحمان لے جاتے ہیں اور آپ سے بھی کچھ چیزیں کھینچ لیتے ہیں. کیا اس طرح کا مذہبی اتحاد بھی بننے کا کوئی امکان؟ نہیں, ابھی تو کوئی امکان نہیں. ہاں, کوئی امکان نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب تو ظاہرہ پی ڈی ایم, ان کی سیاست تو الگ رہی ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے ایم ایم اے بنایا تھا, اس وقت بھی ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر دینی جماعتوں کے حوالے سے جدوجہد کو قائم رکھنا ہے تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو براڈ بیس کریں گے, آپ کے طرف بلاول بھٹو بھی ہوگا, دوسری طرف شیری رحمان بھی ہوگی, تیسری طرف جو ہے وہ مریم نواز شریف بھی ہوگی, تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہرحال اس ملک کو کھایا ہے اور یہ ملزم ہیں اس قوم کے. تو اگر ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے آگے بڑھنا چاہیں گے تو ہماری طرف سے سلام. دیکھو نا, آپ کی جماعت کا نام جماعت اسلامی ہے جی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو, نظام مصطفیٰ ہو, اور یہاں پہ ہر چیز جو ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ رائج ہونی چاہیے. اسی طرح تحریک لبیک ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, اپنی یہ اہل حدیث ہیں یا دوسری طریقے نے فجافری ہیں, ان سب کا ایک ہی منشور ہے, اسلامی نظام نظام مصطفیٰ اور اس طرح کے احسان صاحب یہ تو ان ساری باتوں سے اگر متفق ہیں تو پھر تمام مذہبی لوگوں کو ایک الیکشن. یہ تو کوئی چیز نہیں نا کہ آپ کہیں کہ جی ہم متفق ہیں تو سارے ایک ہو جائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سارے جمہوریت مضبوط کرنا چاہتے. سنیں نا, جس نے بھی کراچی جانا ہے
وہ سارے اگر ایک ٹرین میں نہیں تو ضروری نہیں. سب کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کا ہم نے نظام کا نافذ کرنا ہے یا ہم نے اسلامی نہیں. تو پھر آپ یہ کہیں نا, آپ یہ کہیں کہ سارے جماعتیں ختم کر دیں اور ایک جماعت بنا لیں. جب آپ اسلام کے بعد جمہوریت کی طرف جائیں گے تو آپ تب بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ساری پارٹیاں ختم کر دیں, سب لوگ اچھی مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں تو ایک پارٹی بنا لیں. تو یہ سوال جو ہے کوئی نیچرل سوال نہیں ہے, یہ اختلاف اور طریقہ کار, اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے دینی جماعتیں چاہنا اور بات ہے اور حکمت عملی کیا ہے. بہت ساری دینی جماعتیں چاہیں گی وہ اسلام, لیکن وہ ایک مسلکی انداز جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں. کوئی دیوبندی ہیں, کوئی بریلوی ہیں, کوئی اہل تشیع ہیں, وہ کوئی جماعت اسلامی تو سارے ہیں. نہیں, جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ مسلک سے بالا تر ہے, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافات جو ہے وہ رہتے ہیں, طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. اب آپ اسی طرح سے کہیں کبھی نماز تو پڑھنی ہے لیکن اہل حدیثوں کا اسلوب اور ہے, بریلیوں کا, حنفیوں کا کچھ اور ہے, اہل تشیع کا کچھ اور ہے. نماز میں ہم متفق ہیں, طریقہ کار جو ہے وہ فرق پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ تو دنیا بھر کے اندر ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے, زندگی موت کا معاملہ ہے, FIR بھی ایک ہے, اس کے بعد دلائل بھی پورے 6 جج یا 7 جج وہ سب وکیلوں کے اکٹھے سنتے ہیں. ایک وہ جج کہتا ہے کہ جی پھانسی دے دو, 2 کہتے ہیں نہیں رہا کر دو, 3 کہتے ہیں. تو یہ اختلافی نوٹ تو موجود ہوتے ہیں کہ چیزیں تو ساری اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں. تو یہ اختلافات جو ہیں اگر جھگڑے کا سبب نہ بنے تو یہ ایک حسن ہے. کائنات کے اندر یہ اختلافات جو ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں. لیکن میرا ایک جگہ اس موقع میرے آپ سے بات کرنی پڑتی ہے کہ جن جگہوں پہ تمام مذہبی پارٹیاں متفق ہیں جن نقاط پر, جی وہ ایجنڈا بنا لیا جائے. وہ ایجنڈا ہے, اصل کی ایجنڈا نہ بنایا جائے. جی یہ تو اب باقی پارٹیوں کے ساتھ آپ گفتگو کریں نا, کہ اگر وہ پیپلز پارٹی اور نون کو چھوڑ کر وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, لیکن چونکہ وہ ان کے ساتھ نتھی ہیں اس لیے میں نے تو آپ کو پہلے سوال کے جواب میں بتا دیا کہ ایم میں میری گزارش یہ ہے, میں اس کو مذہب کی, اسلام کی اور نفاذ اسلام, کیونکہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی چاہتا ہے ہم اقتدار میں ہیں, باقی بھی جتنی مذہبی سیاسی پارٹی سب یہی چاہتی ہیں نا, الیکشن اسی لیے لڑتی ہیں. لیکن آپ کو کبھی بھی یہ اقتدار نہیں مل سکتا اگر آپ اس طرح لڑتے رہیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ دیکھیے لوگ کیا سمجھتے تھے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں گوادر کے اندر کیا کچھ ہوا, آپ نے دیکھا نہیں کراچی کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. یہ بالکل لمحاتی بات ہے. میرا خیال ہے کہ عوام کی آنکھیں کھل رہی ہیں. کراچی میں جس طرح انہوں نے آپ کو رگڑا دیا ہے اور اپنا میئر بنا لیا, رگڑا تو وہ خود کھا گئے ہیں. نہیں کیا کھایا وہ رگڑا, پوری دنیا میں ایکسپوز ہوئے. پوری دنیا کے علاوہ پاکستان میں پیپلز پارٹی پہ تھو ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا منہ تو کالا انہوں نے کیا ہے. اور یہ کب تک, ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی شروع کے اندر تو غنڈہ گردی ہوتی تھی, آپ حلقوں کو جو ہے نا وہ جیتتے تھے, اس کے بعد آپ کی چیزیں ختم ہوتی چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے آخری وقت میں ایک مینجمنٹ چلائی ہے, لوگوں کو نہیں آنے دیا ہے, آپ نے وہاں پر FIR بھی کی ہیں, راستے بھی لوگوں کے روکے ہیں. کب تک احسان صاحب چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں. یہ بہت دیر تک یہ جو ہے نا گرپ اب قائم نہیں رہے گی. لوگ نیکسٹ الیکشن پتہ نہیں ہونا یا نہیں ہونا, اس میں اب اگر طریق انصاف کو باہر رکھا جاتا ہے, اپن اس کے قائد کو گرفتاری کے رکھا جاتا ہے, اس کو جیل سے باہر نہیں نکالتے, تو جماعت اسلامی کا اس پہ کیا رد عمل ہے کہ ان کے بغیر الیکشن ہوں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. پارٹی کو تو باہر کوئی نہیں رکھ سکے گا, پارٹی پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ہے پارٹی کے افراد کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ اب عدالتی معاملات ہیں اور ہمیں میرا خیال ہے کہ عدالتی معاملات میں ہم اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں. لیکن یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جی 2 افراد کو الیکشن میں حصہ نہیں لیا لیکن الیکشن ہوئے. اختلاف ہوگا, لوگ اپنی گفتگو کریں گے, لیکن الیکشن کے بعد حکومتیں بھی بنیں گی, حکومتیں بھی چلیں گی. یہ چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی موقف کے مطابق اپنی رائے کا اظہار ہوتا رہے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ نے بڑا موقع ایک اچھا اچیو کیا تھا کہ آپ عمران خان سے بھی ملے تھے, شہباز شریف سے ملے تھے, تاکہ کچھ برف جو ہے نا پگھل جائے اور یہ سیاسی معاملات خراب نہ ہوں. تو وہ منظر کسی کو پتہ نہیں چلا بعد میں کیا ہوا, یا آپ نے جو ایفرٹ کی تھی اس کا رزلٹ کس طرف سے 9 میں ہی آ گیا.
9 میں ہی آ گیا نا. اچھا اس کی اصل محرکات کیا تھے؟ ادھر لوگوں کو بتائیں آپ نے کیا کیا وہاں؟ نہیں دیکھیے ہم نے تو یہ کیا کہ پہلے ہم نے مسلم لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی. آپ بھی شامل تھے؟ ہمیں بھی ظاہرہ میں تھا، لیاقت بلوچ صاحب تھے اور امیر جماعت کی صدارت تھی، قیادت میں ہم گئے تھے. ایک اچھا طریقہ. جی ہاں ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں اپریشیٹ کیا اور اس کے بعد وہ اس بات پہ قائل ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم انتخابات کے لیے کچھ نیچے اترتے ہیں، ہم نیچے کی طرف آتے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم اسے اگلے سال کی طرف لے جائیں ہم پہلے الیکشن کی طرف آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم پی ٹی آئی کی طرف گئے تو ان سے بات کی کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فوراً ہو جائے، آپ بھی تھوڑا سا اوپر چلے جائیں. الیکشن بہرحال جب بھی ہوں تو وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اس وقت آپ کی جو ہے نا وہ ایک رائے موجود ہے. ان کو بھی سمجھایا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس پہ غور کر لیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم رہے گی. تو ہم نے کہا جی آپ اتفاق کریں، آپ کمیٹیاں بنا دیں اور جو کمیٹیوں کی ایک فائنڈنگ ہوگی وہ ہم عدالتوں میں لے جا کر اس کے اوپر مطلب مہر تصدیق ثبت کر سکتے ہیں عدالت کی کسی نہ کسی فیصلے کے نتیجے میں، تو وہ بائنڈنگ ہو جائے گا جو ہم کر سکتے ہیں. باقی تو پھر واللہ عالم کہ کل کو کیا ہوتا ہے. سرخروئی تو ہم لوگوں کی ہوگی، جو اسے انحراف کرے گا وہ قوم کے سامنے جواب دے گا. تو یہ ہماری گفتگویں چل رہی تھی. اور پھر اس کے بعد یعنی کچھ ایسے سلسلے آئے کہ اعتماد جو ہے وہ دونوں پارٹیاں لوز کر گئیں آپس کے اندر. نہیں اس میں کوئی فوج کا بھی انیشیٹو تھا آپ کو بھیجنے میں؟ نہیں، جو کچھ کیا وہ ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے انیشیٹو کے اوپر کیا. کیونکہ آپ دیکھو نا، اب جیسے کہ نگران وزیر اعظم ہے، وہ کہتے ہیں میری حکومت کا فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، الیکشن بھی جو ہے فوجی نگرانی میں نہیں ہوں گے، فوج اس میں مداخلت نہیں کرے گی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے کہ کسی معاملے میں فوج نے ٹانگ نہ اڑائی ہو؟ جی فوج تو ہمیشہ موجود رہی ہے، وہ چاہے سامنے سے ہو یا پیچھے سے ہو. یہ پھر ان کے نامزد وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں اس پہ ذرا آپ تبصرہ کریں. نہیں وہ تو صرف مسئلہ انہی کا نہیں ہے، اس سے پرانے وزیر اعظم کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس کی وجہ ہے احسان صاحب پولیٹیکل پارٹیز ہیں کمزور، سیاسی جماعتوں کی کوئی تنظیم نہیں ہے. جب آپ کی تنظیم نہ ہو، آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کی طرح پارٹیاں چلا رہے ہوں، آپ وراثتوں اور وصیتوں کے اوپر پارٹیاں چلا رہے ہوں، تو وہاں منظم تو پھر فوج ہی ہے، وہ آ کے مداخلت کرے گا. کہا جا رہا ہے ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم امیر العظیم صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جس دن سے میاں نواز شریف نے اپنی پاؤں ٹانگ کے ساتھ بم باندھا ہے اور فوج کے اور عدلیہ کے خلاف بات کی ہے، اس دن کے بعد فوج نے بھی ان کو آئینہ دکھا دیا اور ان کے رخ اب عمران خان کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ اڈیالہ جیل میں ان کی آمد اور خواتین کی رہائی اور چودھری پرویز علیہ بھی کچھ معاملات اس کے بہتر ہو رہے ہیں. اس کا ہم جواب لیں گے ان سے واپس آنے کے بعد. ویلکم بیک. یہ میرے سامنے میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ جب سے یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم سابق فوجیوں کا بھی انتخاب کریں گے نام لے کے، جی ہم جنرل کو بھی کریں گے، حاضر سروس جو تھے کیا نام ہے جج، ان کا بھی نام لیا. اس دن کے بعد کچھ جو حکومت عطا کرنے والے لوگ ہیں نا ان کے موڈ خراب ہو گئے اور اب وہ ریلیف ساری جو ہے نا عمران خان کو ملنی شروع ہوئی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سوچی سمجھی پالیسی ہے. پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیاں جو اقتدار میں ہیں یا ویٹنگ ان پرائم منسٹرشپ منتظر ہیں کہ ہمیں اقتدار مل جائے، ان کی پالیسی اور ہوتی ہے، پوسچر اور ہوتا ہے، یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے لیے اور کھانے کے لیے اور. یہ جب اس طرح کی جملے بازیاں کرتے ہیں نا جی ہم یہ کر دیں گے اور ہم احتساب کریں گے، نمبر 1 یا تو یہ اپنی قیمت بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جو بھی کوئی ڈائیلاگ پیچھے ہو رہا ہے 2 ٹریک ڈپلومیسی، اس میں کچھ شرائط منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 عوام کو لبھانے کے لیے الیکشن سے پہلے ذرا اور سٹانس ہوتا ہے
الیکشن کے بعد کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا تو مجھے کیوں نکالا, بڑا انہوں نے احتجاج کیا, اور ایک ہفتے کے بعد ٹھس ہو گیا, چپ کر کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد آپ دوبارہ دیکھیں انہوں نے انگڑائی لی, انہوں نے جیل ڈال دیا, پھر چپ کر کے بیٹھ گئے. کبھی مریم کے کان کھینچتے تو پھر یہ خاموش ہو جاتے تھے. پھر پلیٹلیٹ کا مسئلہ ہوا, بہت کچھ ہوا, پھر اس کے بعد بہرحال باہر چلے گئے. تو یہ کسی نہ کسی ٹو ٹریک ڈپلومیسی, بیک ڈور ڈپلومیسی کے نتائج ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ جس باجوہ کا وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں, تو جب وہ یہاں پر تھے اور کہتے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا, اور اس کے بعد وہاں جا کر پارٹی کے لوگوں کو بلا کر قرآن پر انہوں نے حلف لیا کہ آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے اسی باجوہ کو, کوئی سوال مجھ سے نہیں کرنا, میں کوئی وضاحت اور جواب آپ کو نہیں دوں گا, بس آنکھیں بند کر کے ان کو ایکسٹینشن دے دیں. تو بھائی جان آپ ان کا احتساب تو بعد میں کریں, سب سے پہلے تو اپنا احتساب کریں کہ آپ نے لندن بیٹھ کے آپ کو کیا مجبوری تھی کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایکسٹینشن دی. اب جو بیانیہ نیا آ رہا ہے نا اس کے بعد, کیونکہ کچھ جگہوں سے ان کے ساتھ شہباز شریف پاکستان آئے, فوری واپس گئے, اور ان کی اعلیٰ سطح پر ملاقات ہوئی, یعنی وہ عطا کرنے والے لوگوں سے, تو انہوں نے کچھ چیزیں سمجھائیں. تو اب انہوں نے یہ بیانیہ جو ہے نا کہ ہم فوجی جرنیلوں کو اور عدلیہ کے بارے میں بات نہیں کریں, لیکن عمران خان کو ہم کسی جگہ کا نہیں چھوڑیں گے, اس کا ہم نے پتہ کاٹ رہے ہیں, ہم نے اس کو چلیے اچھی بات, جی ہاں, دونوں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے. تو مجھے یہ بتایا یہ فوراً یہ یو ٹرن لیتے ہیں. تو میں نے تو بتا دیا کہ بھائی پالیسی اور ہے, پوسچر اور ہے, اور پوسچر جب اختیار کرتے ہیں تو اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے یا کسی شرط کو منوانے کے لیے کرتے ہیں, اور جب نہ مانے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پوسچر اختیار کیا, آپ کی شرط نہیں مانی گئی, تو پھر یہ وہ لیٹ سرو یو بیٹر, یہ پھر کہتے ہیں اچھا جی جو پرانی تنخواہ اسی پہ گزارا کریں گے. وزیر اعظم کا کیا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے حق میں اور مخالفت میں بات کرے؟ جیسے عمران خان کے بارے میں اس نے یہ باتیں کی کہ 9 مئی کا واقعہ یہ, حالانکہ وہ تو کیس چل رہا ہے نا, ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا کہ کون اس کا ذمہ وار ہے کون کا نہیں ہے. یہ جتنی مرضی پریس میں یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. جیسے کہ آج کچھ مقدمات لاہور میں ہوئے ہیں, عمران خان کا پہلے چل رہا تھا, اب پرویز الہی کو بھی انہوں نے پکڑا تھا اس سلسلے میں, لیکن کچھ نہیں بنا. تو مجھے یہ بتائیں جس طرح وہ اب شریفوں کی مدد اور عمران خان کی اور باقی جماعتوں کی مخالفت کر رہے ہیں, کیا نگران حکمران کا یہ مینڈیٹ ہے؟ دیکھیے نگران حکومتوں میں یعنی کچھ نہ کچھ احسان ہے مسلم لیگ نون کی ان کے اوپر, ٹھیک, افراد کے بھی ہیں, کسی کو گرین سگنل دیا ہوگا, چونکہ شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر ہے تو ایک ہی بات, انہوں نے مل کے جو ہے نا وہ یہ حکومت بنائی ہے. تو جب کسی کے اوپر احسان ہو جائے تو وہ واپس لٹانے کے لیے کچھ تو انہیں کرنا پڑتا ہے, تو وہ کر رہے ہیں بھائی, یہ تو اب کاروبار ہے, اس میں تو اسی طرح سے چلتا ہے. احسان صاحب یہ کوئی اخلاقیات پر تو نہیں چل رہا. نواز شریف کی شہباز شریف کی مریم کن سے ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم سے, جو ڈینائل کو کر رہے ہیں, حالانکہ سب لوگ شور مچا رہے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کی ہے. اگر یہ کر بھی لیں جو آپ نے بتایا احسانات, تو اس میں کوئی رہی نہیں تھا. بہرحال یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ ہم دو ٹوک اور واضح اور کھلی بات نہیں کرتے, اور کال جو ہے نا وہ ہم چھپا کر اپنی پیش کرتے ہیں. لیکن لوگ بہرحال جانتے ہیں, آپ نہ بھی انہیں بتائیں لیکن لوگ اندازے لگا لیتے ہیں کہ پیچھے کیا چیزیں چل رہی ہیں. پہلے آپ کا ایک نعرہ چلتا تھا جماعت اسلامی میں, جی قاضی آ رہا ہے, ان دور کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ختم ہوگی, وہ ریٹ بھی ختم ہوگی. اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کہ جہاں ظلم ہو وہاں پہ آپ کو لوگ پہنچے, ایسے جیسے طریقہ کار تھا. تو اب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ بھی سو گئے ہیں یا کہ آپ کو کسی نے تھپکی دے دی ہے؟ دیکھیں سو تو وہ لوگ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں. یعنی پچھلے آپ اگر 1 سال کا بھی جائزہ لے لیں تو جو موومنٹ ہم نے کی ہے, یعنی بجلی کے حوالے سے جتنی بڑی ہم نے تحریک چلائی ہے, ہم یعنی عدالتوں کے اندر بھی گئے ہیں, جلسے کیے ہیں, ریلیاں کی ہیں, یہ سارے پروگرام ہم ہوتے چلے جائیں. اسی پچھلے 1 سال کے دوران جب وہ سیلاب آیا, ہم نے اس میں آ کر بہت کام کیا ہے.
تو ہر دن کا یا ہر وقت کا اور ہر عصر کا اپنا ایک نعرہ یا اپنی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، اسپیسیفک نہیں آج کل نہیں اسپیسیفک کر رہے ہیں، کسی پہ ظلم ہو جی بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا، یعنی اسی عرصے کے دوران سراج الحق صاحب جو ہیں وہ یہاں پر لاہور کے جنرل ہاسپٹل میں گئے ہیں اور اس بیٹی کی تیمارداری کی، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جس کو ایک جج کی اہلیہ نے جو ہے وہ ظلم اور تشدد کیا تھا. اسی طرح سے سندھ میں ایک مظلوم فیملی کے ساتھ گئے ہیں کہ جس کی بیٹی کو جو ہے نا وہ ایک جاگیردار نے سندھ میں وڈیرے نے جو ہے نا وہ قتل کر دیا تھا. تو یہ صرف ایک مہینے کے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی یہ آپ نے بات اچھا کیا، یہ عوام کو بتا دیا آپ نے، مجھے بھی پتہ چل گیا. مسئلہ کہ جیسے جماعت اسلامی ایک منجی اور سلجھی جماعت ہے، اس پہ ٹرینڈڈ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، زیادہ تر خواتین بھی اسی طرح ہے. لیکن جب الیکشن آتا ہے تو ٹکٹ دینے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کا کہ وہ لوگ سامنے نہیں آتے جیسے دوسرے الیکٹیبل ہوتے ہیں یا پیسہ لگانے والے؟ جماعت میں بڑے بڑے لوگ پیسے والے ہیں. دیکھیے ہم ٹکٹ اس کو دیتے ہیں، کوئی کرائٹیریا ہے؟ نہیں، ٹکٹ کا دینے کا کرائٹیریا ہے اخلاقی ساکھ، ٹھیک، بدنامی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں یقین ہو کہ یہ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے سیاست کرنا چاہتا ہے، کوئی ذاتی مفاد کی طرف جو ہے وہ اس کی نظریں للچائی ہوئی نہیں ہے. یہ ہم بنیادی چیز جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اب تک جو ہے نا وہ اس اصول کو پیش نظر رکھا ہے، کاربند رہے ہیں. جیت ہار ایک الگ بات ہے. جو لوگ وقتی طور پہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور بعد میں پارٹیاں بدل لیتے ہیں، اور جیتنے کے بعد جو ملک کو جس مسائل کی دلدل میں وہ پھینک دیتے ہیں وہ قوم آپ دیکھیں ساری جماعتوں میں جماعت اسلامی کے لوگ پڑھے ہیں، تحریک انصاف میں دیکھ لیں، پیپل پارٹی میں دیکھ لیں، نون لیگ. اب میاں نواز شریف صاحب کہاں تھے؟ اچھا جی، یہ آپ نے جو بات کی اس کا میں ایک تبصرہ یہ کہوں گا کہ جو ہماری ویسٹ ہے جو باقی پارٹیوں میں جاتی ہے تو وہاں پر بھی ہیرے بن کر چمکتی. اس کی کیا وجہ؟ آپ تراش دیتے ہیں؟ نہیں، اس کی کام نہیں لیتے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں، آخر ڈیپوٹیشن پہ ہم بھیجتے ہیں تاکہ باقی پارٹیوں میں بھی کچھ تھوڑے سے اصولی لوگ تو موجود رہے نا، تاکہ کچھ تو ان کے اندر روشنی پیدا ہوتی رہے. نہیں، میری یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے کہ تمام یونیورسٹیوں میں پورے پاکستان میں آپ کا بول بالا تھا، ہے اب بھی، تو یہ جو طلبہ تنظیموں پر ان کو صحیح ایکٹیویٹیز کرنے نہیں دی آ رہی، تو اس پہ کوئی اپنی آپ کی رائے ہے کہ حکومت کو کیا اقدام کرنا چاہیے کہ جیسے پھر اچھے پنیری سے پودے بنے اور اچھے سیاستدان آئیں؟ دیکھیے احسان صاحب، یہ معاملہ ہے جمہوریت کے ساتھ بندھا ہوا. اچھا. اور ایک سازش سے پاکستان کی جمہوریت کو پروان نہیں چڑھایا جا رہا. میں نے پہلے بھی جملہ استعمال کیا کہ یہ بچہ جمہورہ ہے، اور اس کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ارینج کیا جا سکے. مسئلہ طلبہ یونینز کا نہیں ہے. آپ دیکھیے مزدوروں کی یونینیں ہوتی تھی، وہ ختم کر کے رہ گئی ہیں. آپ کی جگہ جگہ ایسوسیشن ہوتی تھی، آپ کے ہر جگہ ونگز ہیں. جی ونگ تو موجود ہیں، لیکن جو یونین ایسوسیشن ہے اب وہ لے دے کے صرف ایک وکلا کی، ہائی کورٹ کی، چونکہ وہ خود اپنا انتخابات کروا دیتے ہیں، اسے ایڈمنسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہرحال وہاں ایک بڑی آواز جو ہے وہ توانا موجود رہتی ہے. تو بہرحال یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہر دائرہ زندگی کے اندر بلدیات کی سطح پر اور ہر شعبہ زندگی میں یہ ایسوسیشن بننی چاہیے، یونین بننی چاہیے، تبھی عام آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچے گا. ورنہ یہ اشرافیہ کی پارلیمنٹ ہے، اس میں وٹو ٹوانے، لغاری مزاری، ٹمن نواب، چودھری یہی جو ہے نا وہ پریویل کریں گے، اور عام آدمی جو ہے وہ نہیں. جیسے کہ اب میڈیا پہ پابندیاں ہیں، یہاں پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، بتایا بھی نہیں جاتا، اور کئی مہینوں کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کوئی ٹی وی چینل کوئی اب حکومت کے خلاف بات چلا دے، کیمرہ کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. اور اس وقت میری دانش میں جتنے ٹی وی چینل سب کنٹرولڈ ہیں. آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کی پارٹی کیا، اللہ کرے اقتدار میں، دیکھیے ہماری پالیسی، اللہ کرے آپ اقتدار میں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہماری پالیسی یہ ہے کہ بھئی آزادی اظہار
یعنی جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی نے جب جماعت کی بنیاد رکھی تو آزادی اظہار وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین اور شریعت کا ایک بڑا فیکٹر ہے. ہم نے پارٹی کے اندر بھی رکھا اور ہر طرح کی گفتگو ہم آزادانہ طور پر کرتے ہیں. ہم اپنا انتخاب کا پروسیس کرتے ہیں, وہ ضلعی امیر ہو, یونین کونسل کا امیر ہو یا قومی سطح کا امیر ہو, تسلسل کے ساتھ اس کے استصواب اور انتخابات ہوتے ہیں. کسی اور پارٹی کے اندر اس طرح کا آپ کو نقشہ نظر نہیں آئے گا. تو ہم تو آزادی اظہار کو بلیو کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں. اگر ہمیں اقتدار آیا تو جو پروسیس ہم نے جماعت کے اندر رکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ پورے ملک میں رکھیں گے. اچھا, آپ پہ الزام ہے کہ یہ آپ کو باہر کے ممالک جو ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں جس سے اپنا سلسلہ سارا چلاتے ہیں, تو آپ یہ وضاحت کر دیں کہ یہ الزام یہ کچھ ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا وہ پرانا الزام تھا, اب تو اس کی بازگشت بھی نہیں آتی, اور یہ آغاز ہوا تھا جب کشمکش تھی روس اور امریکہ کی. ہم سوشلزم اور کمیونزم کی کھلی مخالفت کرتے تھے تعلیمی اداروں میں, اور وہ خواہ مخواہ کرتے تھے کہ جی وہ امریکہ سے امداد آ رہی تھی. پھر اس کے بعد جب امریکی الائیڈ فورسز بن کے یہاں پر آئے ہیں تو جو ہم نے امریکہ کے خلاف جدوجہد کی, جو ہمیں امریکہ کا تانا دیتے تھے وہ روس کے ختم ہونے کے بعد وہ سارے کے سارے امریکہ کی جھولی میں جا کر بیٹھ گئے. انہوں نے یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا ادارے بنا لیے اور ان کی مدد سے جو ہے نا وہ ان کے گرانٹ. افغانستان کی پالیسی کے بارے میں کیونکہ افغانستان کی وجہ سے ہمارے کئی میرا خیال ہے کہ اب ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے افغانستان کی پالیسی کی, چونکہ اب افغانستان میں وہاں پر لوگ بن گئے ہیں, حکومت بن گئی ہے اور امن انہوں نے قائم کر لیا. وہ اپنی پالیسی بالکل ٹھیک چلا رہے ہیں, انہوں نے اپنا افغانی تگڑا کر لیا ہے, انہوں نے امن قائم کر لیا. اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ افغانستان پاکستان کے بارے میں کیا پالیسی بنائے گا. اچھا مجھے بتائیں, یہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے نون لیگ بڑی بڑھ کے مار رہی کہ ہمارا آ گیا چیف جسٹس, اور قاضی صاحب بھی کچھ کام ایسے کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگ یہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں. تو آپ کی پارٹی کا اس بارے میں کیا؟ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو. جب بھی کوئی نیا آدمی پاکستان کے اندر آتا ہے, چاہے وہ چیف جسٹس بنے, چیف آف آرمی سٹاف بنے, حتیٰ کہ آئی جی بھی بن جائے, تو وہ آ کے اسی طرح کی جو ہے نا وہ دعوے کرتا ہے. اور یہ دعوے شروع کے اندر یوں سمجھ لے یہ کہ ہانی مون پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں ایک پوسچر دکھایا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے. اس کے بعد بالکل روٹین ہو جاتی ہے. یعنی یہ پوسٹر جو ہے وہ اخباری خبروں کا, شہر سرخیوں کا, کالموں کے کچھ موضوعات کا عنوان بنتا ہے, واہ واہ ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ عدالتی نظام کو اوورہال کریں گے؟ کیا عام آدمی کو انصاف ملے گا؟ کیا عدالتوں میں ہونے والے فیصلے کے بعد لوگوں کو یہ یقین آئے گا کہ یہ کیس کا فیصلہ ہوا ہے یا بریف کیس کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس کے بعد آپ قاضی فائز عیسیٰ کی کارکردگی کو ناپ سکیں گے اور تول سکیں گے. یہ ان کے جانے کے بعد پتہ لگے گا کہ انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام میں کیا نقش جو ہے وہ چھوڑے. یہ فیض آباد دھرنا کیس جو آج کل چل رہا ہے جی, اور یہ پہلے اتنی دیر پوسٹ پون رہا ہے, آپ بتائیں گے اس کے اصل محرکات کیا تھے, وجوہات کیا تھی؟ اس پہ عمل بھی کوئی نہیں ہوا. یہ تو ظاہرات تو کیس چل پڑا ہے اور یہ آنا چاہیے, یہ نتیجہ خیز ہونا چاہیے. اس طرح کی بہت سارے اور کیسز بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں کہ کس کس نے پیسے لیے. کیس یہاں پر بھی موجود ہے, پاناما لیگ کے اندر بے شمار لوگوں کے نام آئے, ایک آدمی کو آپ نے فکس کر لیا اور باقی آپ نے چھوڑ دیے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بڑا نہیں, آپ نے کوئی پیچھے زور نہیں, ہم نے تو زور کیا. ہم نے گیا پھر وہ تو بھائی یہ تو کرنا تو ان لوگوں نے نا, سپریم کورٹ نے لگانا ہے, میں نے تو نہیں لگانا. ہم نے تو اس کے بعد دوبارہ بھی اپلیکیشن ڈالی ہے. شریفوں کی طرف سے ایک چیز جاتی ہے وہ صبح لگ جاتی ہے, وہ دوسری طرف سے بھی جاتی ہے تو لگ جاتی ہے نا. عمران خان کی بھی لگ جاتی ہے, پرویز الہی صاحب کی بھی لگ جاتی ہے. ہم عام لوگ ہیں, ہم عام لوگ ہیں بھائی جان. یہ پورا نظام جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. یہاں صحت کے ادارے خاص لوگوں کے لیے ہیں, یہاں عدالتیں خاص لوگوں کے لیے ہیں, یہاں اقتدار خاص لوگوں کے لیے ہے, یہاں بینک بیلنس خاص لوگوں کے لیے ہے, یہاں بینکوں کے قرضے خاص لوگوں کے لیے. عام لوگ تو جو ہے وہ پس رہے ہیں ظلم کی چکی میں اور مہنگائی کی چکی میں. جناب امیر العظیم صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں اس وقت جو مہنگائی کا حال ہے اور جس طریقے سے کوئی بندہ 25-30 ہزار روپے اپنے کار کا خرچہ نہیں بنا سکتا,
جماعت اسلامی کیا سجیشن دے گی یا کیا کرے گی کہ یہ مسئلہ یہ معاملہ حل ہو؟ دیکھیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگ سارے مر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا مسئلہ نہیں طریقہ کار. اچھا ہاں آپ کہتے ہیں کیا کریں گے؟ ہاں کیا کریں گے؟ اور سادہ سی بات ہے، کیا کریں گے؟ جس طرح سے میں اپنا گھر چلاتا ہوں میں اس طرح سے حکومت چلاؤں گا. اچھا جس طرح سے ہم جماعت اسلامی چلاتے ہیں اسی طرح سے ہم حکومت چلائیں گے. وہ سارا کام جو حکومتیں کر رہی ہیں جماعت اسلامی اس وقت کر رہی ہے. ہم 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، غزالی اسکول کی صورت میں، عثمان پبلک اسکول کی صورت میں، ہیرا اسکول کی صورت میں، اور بہت سارے چین ہیں. ہمارے ہسپتال ہیں جی پورے ملک کے اندر، لاکھوں مریض مہینے میں اس کے صحت یاب ہوتے ہیں. واٹر فلٹر پلانٹ ہے، ایمبولنس سروس ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بین الاقوامی بھی ایک پوری طرح سے جو کام، یعنی جو حکومتوں کا کام ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں ہم کر رہے ہیں. اگر ہم چندے اور عطیات سے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو اگر قوم کے خزانے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے تو ہم کیسے نہیں کام کریں گے. اچھا کیا کریں گے وہ میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں گا، مختصراً تفصیل بتا، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ وہ پھر ایک لمبا پروگرام آپ کے ساتھ کرنا پڑے گا، لیکن مختصر سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہم قرضے لینے بند کر دیں گے. اچھا اپنی مدد آپ کے تحت آئی ایم ایف ورلڈ بینک بالکل فضول ہے. جب سے ہم قرضے نہیں لیتے تھے ہم ٹھیک تھے. جب سے ہم نے کشکول اٹھا لیا ہم بگڑنا شروع ہو گئے. نمبر 2، ہم مراعات کا خاتمہ کریں گے. ہم اگر عوام کا معیار زندگی بلند نہیں کریں گے تو ہم اشرافیہ کا معیار زندگی ان کے برابر لے آئیں گے. جس دن آپ برابری کر دیں گے اشرافیہ اور عوام کی سرکاری سطح کے اوپر تو اس دن ملک کے حالات امپروو کرتے چلے جائیں گے. کرپشن کا خاتمہ ہو آپ جائے کی گا. بات ٹھیک ہے. آپ نے کیونکہ چھوٹی برائی کے ساتھ بھی مل کے کام کیا، بڑی برائی کے ساتھ بھی مل کے کام کیا آپ نے، تو اب یہ زرداری اور نواز شریف اور عمران خان، آپ کس کو چھوٹی اور بڑی برائی سمجھتے ہیں تاکہ آئندہ لوگ ان کے جھانسے میں نہ آئیں؟ دیکھیے یہ نا وقت کے ساتھ ساتھ جس کو جتنا وقت ملتا ہے وہ اتنا ہی بڑا برا بن جاتا ہے. یعنی 10 سال کے بعد وہ برابر ہو جاتے ہیں. جو شروع میں آتا ہے وہ ذرا صاف ستھرا رہتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ نواز شریف کا پہلا دور حکومت تھا تو وہ کچھ اور تھا، دوسرے دور حکومت میں آ کے وہ بادشاہ بن گیا، تیسرے دور حکومت کے اندر آ کر تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بدتا چلا گیا، اور وہ اس نے پرزے جو ہے نا وہ پھیلا لیے. پورے سرکاری کاروبار کے اوپر قبضے کر لیے انہوں نے اپنے من پسند. بینک ان کے، آئی پی پیز جو ہے وہ ان کی اپنی. آپ اس طرح سے مطلب جتنے بھی سودے ہوتے ہیں چاہے وہ آئل کے ہوں، گیس کے ہوں، کوئلے کے پلانٹ کے ہوں، ان ساری چیزوں کے اندر یہ لوگ شامل ہیں. اور بینکوں کی ٹرانزیکشنز گواہ ہیں کہ پاکستان کا سرمایہ ملک سے کہاں کہاں پر پہنچا ہے. اب یہ کہیں نہیں یہ قطریوں کے ساتھ اور سعودیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے اور وہ کاروبار ہو گیا، بھئی آؤ آ کے منی ٹریل دے دو. اور پھر خاص طور پہ چلو یہ مان لیا کہ جی آپ نے یہ کر لیا، قوم جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور آپ کے پاس اربوں روپے جو ہے وہ باہر اب پڑے ہوئے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ 1948 کا جو ایکٹ تھا فورن کرنسی ایکسچینج کا، جو قائد اعظم کے دور کا بنا ہوا، وہ انہوں نے وائلیٹ کر دیا. اور انہوں نے ایک بڑے خوبصورت اصطلاحات استعمال کی کہ فورن ایکسچینج کو لانے کے لیے ہم وہ ساری پابندیاں ختم کرتے ہیں. یہ فورن ایکسچینج کو لانے کے لیے انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے یہاں جتنا پیسہ بنا لیا تھا وہ باہر لے جانا تھا. انہوں نے ڈالرز کو باہر لے جانے کے لیے یہ کہا کہ جی باہر کی انویسٹمنٹ لانے کے لیے ہم نے وہ پرانا جو ہے وہ 1948 کا ایکٹ جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں. اور تو یہ تو سارا کام کرتے رہے ہیں. مطلب ایک وقت تھا کہ یہاں پر ایک پی آئی ٹی سی یعنی وہ ایک ٹرانسپورٹ بسیں سروس ہوتی تھی جو انٹر سٹی بھی چلتی تھی اور سٹیز کے اندر بھی چلتی تھی. ایک اچھا بھلا کام ہو رہا تھا. شہباز شریف صاحب نے بڑے بڑے فرنٹ پیج پہ اشتہار دیے اور اس پہ کہا سفید ہاتھی کہ جناب ان بسوں کے اوپر جو ہے نا وہ چند کروڑ کی سبسڈی دی جا رہی ہے اور پوری ملک کے عوام اس سے مستفید ہو رہی تھی. چند کروڑ پنجاب کے عوام اور سفید ہاتھی. اس لیے اس محکمے کو ختم کرنا تھا کہ وہ جو بڑے بڑے ان کے ڈیپو تھے وہ من پسند لوگوں میں بانٹنے تقسیم کر دیا، مفت من پسند لوگوں میں بانٹنے شروع کیا.
بھئی اگر آپ سبسڈی کے اتنے خلاف تھے، جو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پرائیویٹائز کریں گے، سٹیل مل کو کریں گے، فلاں کریں گے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ نے ٹرین سروس اور بس سروس اور یہ سارا کیوں شروع کیا چائنا سے پیسے لے کے، اور وہ اب اربوں روپے کی آپ سبسڈی اس وقت دے رہے ہیں؟ وہاں چند لاکھ کی آپ دے نہیں رہے تھے اور وہ اس کو آپ نے ختم کر دیا، اور اس کے بدلے میں چند کروڑ کی نہیں کئی کروڑوں کی سبسڈی دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے مال بنایا۔ اچھا، اب ایک بڑا ذاتی کویسچن ہے، کیونکہ اس وقت شہر میں نا بڑی پل بنائے جا رہے ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے حکومت جو اپنے ترقیاتی منصوبے بنا رہی، اور اس سے پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، الیکشن میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب جس طرف جائیں ٹریفک بند ہے اور وہاں پہ انڈر پاس بن رہے ہیں، پل بن رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے یہ پیسے اب کہاں سے آ گئے؟ سر یہ کک بیکس کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے، چھوٹا منصوبہ کوئی نہیں، نہیں چھوٹا نہیں، آپ بڑے بھی منصوبے بنائیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ قومیں جو ہے وہ اینٹ، سریے اور سیمنٹ کے ذریعے ترقی نہیں کرتی۔ یہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں یہ سریا، اینٹ، پتھر ان کے اوپر زور داتی ہیں، پل بنا دو، سڑکیں بنا دو، اور وہ کروڑوں میرے عوام کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، کروڑوں نہیں، ڈیمانڈ بھی ہو، دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے، ڈیمانڈ ہوگی، لوگ کہیں گے کہ جناب موٹر وے بننی چاہیے، پل بننے چاہیے، ڈیمانڈ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی ڈیمانڈ ہے، اس سے زیادہ بڑی ڈیمانڈ یہ کہ آپ کے اربوں بچے جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، آپ کی مائیں جو ہے وہ بچے کو جب برتھ دے رہی ہوتی ہیں تعلیم ہاسپٹلز کے اندر، تو آپ کے پاس جو ہے وہ وینٹیلیٹر نہیں ہے، آپ کے پاس انجیکشنز نہیں ہیں، کتنی ڈیتھ ریٹ ہے اس وقت جو نو مولود بچوں کی اور ماؤں کی۔ دنیا میں جہاں جہاں قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اینٹ اور پتھر اور اس کے اوپر نہیں کی، سب سے پہلے انہوں نے انسانی زندگی کا تحفظ کیا ہے، پھر اس کے بعد انسانی زندگی کو سہولیات دی ہیں۔ وہ سہولیات کس کی ہیں؟ وہ تعلیم کی ہیں، وہ صحت کی ہیں، وہ لوگوں کی زندگی کی ہیں، پھر معیار زندگی کی بات آتی ہے۔ ایم این اے اور ایم پی ایز کو 2-2 روپے انہوں نے دیا، یہ رشوت ہے، کہتے ہم بھی مطلب بہت پیسے کما رہے ہیں، چلو تم بھی اس میں سے کچھ لے لو، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، پیسہ کوئی نہیں پاس، ہم ترلے لے لے کے ورلڈ بینک سے پیسے لیے، اب وہ سارے پیسے جس طرح ریوڈنگ کی طرح تقسیم کر دیے گئے ہیں، اس سے کیا ملک آئندہ کبھی قرضہ نہیں لے گا؟ یہ تو لیتے رہیں گے، اگر یہ رجیم آئے گی انہیں قرضوں کا چسکا بن گیا ہے۔ اور خدا کے لیے کوئی فوجی سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی پچھلا آڈٹ کر لو، فرانزک آڈٹ کر لو، کہ جتنے قرضے آئے ہیں وہ ملک میں آئے بھی کہ نہیں آئے۔ مجھے تو اس پر بھی ابہام ہے کہ یہ ورلڈ بینک دیتا ہے، یہ آئی ایم ایف دیتا ہے، یہ جب بیرونی قرضے آتے ہیں وہ کدھر گئے؟ اس لیے کہ جب یہ حکومتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سعودی پرنس آیا اور اربوں روپے کے یہاں معاہدے ہو گئے اور دستخط ہو گئے اور اخبارات کے اندر بھی بعد میں کہاں گئے؟ آپ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جی وہ الائیڈ وہ کیا تھا جی کہ سپورٹ فنڈ جو ہے وہ اتنا آ گیا ہے، وہ کدھر چلا گیا جی؟ سیلاب کے لیے بھی جو پیسے آئے، پاسبل ہے کہ جن لوگوں نے قرضے لیے ابھی ادھر ہی ہیں پاکستان میں، ابھی زندہ ہیں، وہ ان سے قرضے یہ واپس لیے جائیں، قوم وہ تو بہت بڑا کام ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے اندر مال بنایا ہے اور مافیا بن کر، چاہے وہ ایوب خان ہیں، اس کے بیٹے یہاں ہیں، باقی جتنے بھی لوگ برسے اقتدار رہے ہیں۔ دیکھیے احسان صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے، اور آپ آج سے شروع کریں، کل جائیں، پرسوں جائیں، پیچھے کی طرف چلتے چلے جائیں، ٹھیک، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں آپ جائیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ امیر العظیم صاحب سے کئی گھنٹے یہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کی قید ہے، تو مجھے اور امیر العظیم صاحب کو اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ کل ملیں گے کسی اور ہستی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔